السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. اوکے جی، آج جو ہم سیریز ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سے ٹاپک ہم لے رہے ہیں مزارات کے بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مزارات پر جانا کیسے پروو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا ایک اچھا کام سمجھتے ہیں، نیک عمل، لیکن ہمارے لیے یہ گناہ کا باعث بن رہا ہے. تو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گی. کچھ کوشچنز ہیں اس سے ریلیٹڈ، دیٹ از مزار پر جانا کیسا ہے، یا کیا ہم مزاروں پر منت مان سکتے ہیں، یا اگر غیر اللہ کے نام پر مانگیں تو وہ کیسا ہے، یا ہم نیاز دے سکتے ہیں، یا اگر عورتیں مزار پر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی. اس طرح کے کافی کوشچنز ہیں. لیکن فرسٹلی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ مزار کس کے ہوتے ہیں. ہم سب جو جانتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں تھوڑے سے میچور جو ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ مزار ولیوں کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ باتیں تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم اگر ولیوں کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، پھر ہمارا اتنا رانگ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اپ کیوں ہے ان کے بارے میں؟ یعنی کہ ہمارا ایسا مائنڈ سیٹ اپ کیوں ہے کہ ہم جا کر ان کا مزار بناتے ہیں، پھر وہاں جا کر ان سے مانتے ہیں، ان کا نام لے لے کر کہ وہ ہمیں عطا کریں. یہ کس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسا کرنا؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا. ولیوں سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ بات ایک سٹوری بلکہ سناتی ہوں. اس میں یہ بات آپ کو نا پتہ چل جائے گی کہ ولیوں کی دعائیں واقعی قبول ہوتی ہیں، لیکن ولی جو ہیں وہ اس چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی قبروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سٹوری جو ہے نا وہ زمانہ جاہلیت کے دور کی ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ خود سے آگے کسی کو نہیں لکھتا تھا. مطلب کیا ہے کہ وہ خود کو فرعون کی طرح خدا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ. تو اس کا ایک جادوگر تھا جو کہ کافی بیمار ہو گیا. تو جادوگر نے اس سے کہا کہ میری تو طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور کیا پتا میں کسی دن اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں. تو بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے ایک لڑکا اپوائنٹ کر دیں، یعنی کہ جسے میں اپنا جتنا بھی میرا علم ہے جادوگری کا، جو بھی وہ میجیشین تھا، تو اس نے کہا کہ میرا جو کچھ بھی ہے جو میں اس کو سکھا سکتا ہوں وہ میں اس کو سکھا دوں، تاکہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ کا ورک آؤٹ سٹاپ نہ ہو، یعنی آپ کا کام نہ رکے. بادشاہ مان گیا. اس نے ایک لڑکا اس کے گھر بھیجنا شروع کر دیا کہ تم جایا کرو اور وہاں سے سیکھا کرو، کیونکہ جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی میڈیشن کی تو پھر تمہیں میں اپنے لیے اپوائنٹ کروں گا. وہ لڑکا مان گیا. اب وہ وہاں جانے لگ گیا. اس کے گھر کا ڈسٹنس جو تھا وہ اس میڈیشن کے گھر سے تھوڑا زیادہ تھا. اس کو راستے میں ایک آدمی ملا کرتا تھا جو کہ راہب تھا، اور وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اور وہ اللہ کی عبادت میں ہر ٹائم مشغول رہتا تھا. جب بھی وہ لڑکا وہاں سے گزرتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ یہ آدمی کچھ عجیب کام کر رہا ہے جو ہم نہیں کرتے. تو اسے کیوریوسٹی ہوئی کہ میں بھی یہ بات سیکھوں جو وہ کر رہا ہے. تو اس نے اس کے پاس جا کے کہا کہ آپ مجھے بھی یہ سکھائیں جو آپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا خدا بادشاہ نہیں ہے جو تمہارا خدا ہے، میرا خدا اللہ ہے، اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کے لیے کر رہا ہوں یہ جو سب بھی کر رہا ہوں میں. وہ لڑکا مان گیا. وہ جیسے جیسے میڈیشن سے چیزیں سیکھتا تھا ویسے ویسے راہب سے سیکھتا تھا. ایٹ لاسٹ کیا ہوا کہ میڈیشن کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد بادشاہ نے اس لڑکے کو اپوائنٹ کیا کہ اب تم میرے لیے کام کیا کرو گے. اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کام تو کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو خدا نہیں مان سکتا. اس نے کہا کہ کیوں نہیں مان سکتے؟ بادشاہ کو غصہ آیا کہ مجھے تو یہاں کے سارے لوگ مجھ سے آگے تو کسی کو جانتے ہی نہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں عطا کرتا ہوں، تو تم کس طرح یہ کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کو خدا نہیں مانتا؟ اس نے کہا کہ کیونکہ میرا خدا جو ہے وہ واحد لا شریک ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو آپ بھی نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ سب کس نے سکھایا؟ تو اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ سب ایک راہب نے سکھایا ہے، اور اس نے مجھے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ میں غلط دین پر تھا، تو اب میں ٹھیک جگہ پر آ چکا ہوں، میں نے اپنی کریکشن کر لی ہے. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس راہب کو میرے پاس لے کر آنا.
وہ لڑکا مان گیا، وہ اس راہب کو اس کے پاس لے کر گیا تو بادشاہ نے غصے میں اسے جو ہے وہ مروا دیا، یعنی کہ اس کا سر جو ہے وہ آرے کے نیچے دے کے چروا دیا اور اس آدمی کو مار دیا. سیم پروسیس جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ بھی کیا گیا، لیکن وہ لڑکا بچ گیا کیونکہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے آگے کسی کو خدا نہیں مانتا، تو میری مدد کر، اتنی دیر کی مجھے مہلت دے، اتنا مجھے ٹائم دے کہ میں تیرے دین میں کچھ لوگوں کو لے کر آ سکوں، اپنے ساتھ مطلب کچھ لوگوں کو لے کر آ سکوں جو تجھ پر ایمان لائیں. اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اتنے سویئر ایکسیڈنٹ کے باوجود بھی جو ہے وہ ٹھیک رہا، بچ گیا. بادشاہ کو اس بات سے بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو یہ کیسے بچا؟ اس نے اپنی کافی فوج کو بھیج دیا اس کے ساتھ دریا میں کہ اسے ڈبو دو اور اسے وہیں مار دو، یہاں نہ لے کر آؤ، کیونکہ اگر یہ یہاں آیا تو لوگوں کو بھڑکائے گا میرے خلاف اور لوگ جو ہیں وہ مجھے چھوڑ کر اس کے اللہ کو پوجنے لگیں گے. اس کی جو جاننے والے مطلب جتنی اس کی فوج تھی وہ مان گئی، وہ اسے لے گئے. وہاں جب گئے تو اس کی ساری فوج ڈوب گئی لیکن وہ لڑکا نہیں ڈوبا، کیونکہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابھی تھوڑی سی مہلت اور چاہیے کہ میں کچھ اور لوگوں کو تیرے دین میں لا سکوں. اللہ نے اس کی دعا قبول کی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں عقیدے کی سٹیج کہ آپ اپنی دعا کو کس طرح قبول کروا سکتے ہیں. یہ ولی جو ہوتے ہیں یہ ہمیں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، کوئی الگ قسم کی وہ کریچر نہیں ہوتے، وہ ہمیں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہر ٹائم عبادت کرتے ہیں، ہر ٹائم اس کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا آپ میسر کرتا ہے. اس لڑکے نے کیا کیا کہ وہ واپس آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ سے دعا کی اور میں پھر سے زندہ ہوں. تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو، اچھا اگر تم اپنے اللہ کو اتنا مانتے ہو تو اس سے پوچھو کہ تم کیسے فوت ہوگے، مطلب تمہاری ڈیتھ کیسے ہوگی، کیسے مرو گے تم. اگر اس نے ٹھیک بتا دیا اور تم مر گئے تو میں ایمان لے آؤں گا. اب یہ جتنا بھی پروسیجر کافی دن کا چل رہا تھا، وہ پروسیجر اس کی ساری رعایا بھی دیکھ رہی تھی، جتنی بھی ان کے لوگ آ رہے تھے اس کے انڈر میں وہ سب دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ اس لڑکے سے کیا کروانا چاہ رہا ہے اور وہ لڑکا ایک اللہ کے پیچھے لگا ہوا اور اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس لڑکے نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات جو ہے نا پتہ چلی ہے کہ آپ مجھے کھجور کے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیں، اس پہ میری سولی دیں اور اس کے بعد مجھے تیر سے مار کر میرا سر اڑا دیں تو میری ڈیتھ ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہارے اللہ کو نہیں مانوں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اسے پتا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب یہ میرا آخری ٹائم ہے، اس کے بعد تو نے ہی جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں. بادشاہ نے اس کی بات مان لی. اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے بتایا تھا. سارا پروسیجر کمپلیٹ ہوا. بادشاہ نے اسے سولی دی اور اسے مار دیا. وہ واقعی میں مر گیا. بادشاہ بجائے اس چیز کے کہ وہ اس چیز کو مانتا کہ واقعی اللہ ہے اور اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ کی طرف سے اس کو یہ بات پتہ چلی اور اس نے مجھ سے یہ شیئر کیا، تو ویسا ہی ہوا. اس چیز کو بادشاہ ماننے سے پھر انکار کر گیا، لیکن اس کی رعایا اس چیز کو ماننے لگ گئی اور انہوں نے اللہ پر ایمان پختہ رکھا. جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس لڑکے کے دین کو قبول کیا اور ایک اللہ کو ماننے لگے. اور بادشاہ نے غصے میں آ کر ان لوگوں کو بھی آگ میں گروا دیا، یعنی ان پر بہت مظالم کیے کہ میرے علاوہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ میں نے سٹوری آپ کو ایک ولی کی بتائی ہے کہ وہ لڑکا جو تھا وہ ولی تھا، اپنے وقت کا ولی تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لوگوں کو اپنے دین پر لانے کی ترغیب دی. تو اس طرح کے ولی، اب اگر وہ ولی جو تھا لڑکا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا تھا کہ تم یہ کہو اپنے بادشاہ سے اور ایسے تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے پیچھے والے لوگوں سے کہو کہ جو جو مجھے مانے وہ میرا مزار بنائے اور اس پر آ کر میری پوجا کیا کرے، بجائے بادشاہ کے وہ مجھے مانا کرے. ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا نا، لیکن ایسا نہیں کہا کیونکہ یہ دین کے خلاف ہے. مزارات پر جانا کیسا ہے؟ مزارات پر جانا جو ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اب مجھ سے اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ایک کوشچن کیا گیا. ایک بچی نے کہا کہ ایک حدیث ہے میں نے پڑھی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، یہ چیز آخرت کو یاد دلاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے. بچے آپ لوگ ہاف چیز پہ بلیو کر کے اس سے آگے کیوں شیئر کرتے ہیں اور آپ اتنے کانفیڈنٹلی دوسروں سے کوشچن کیوں کرتے ہیں جب آپ کو پراپرلی خود ہی اس کا آنسر نہیں پتا؟
اب آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث آپ جانتی ہیں کہ قبروں کے بارے میں ہے، یعنی کہ قبرستان کے بارے میں، کہ آپ قبرستان میں جائیں، آپ کو آخرت کی یاد آئے، آپ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے، تو ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اب اس طرح کے جو آپ کے اعمال ہیں کہ آپ اپنی طرح سے نیکی سمجھ کے اس حدیث کو آگے شیئر کر رہی ہیں، بٹ یہ آپ کے لیے گناہ ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں مزارات پہ، آپ جایا کریں، جبکہ اس حدیث کا مطلب ایسے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی گھر والوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی قربت داروں کی کسی کی بھی ڈیتھ ہو چکی، آپ ان کی قبروں پہ جائیں اور جا کر دیکھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کر مزارات بنوائیں، ان کے وہاں جا کر منتیں مانیں اور ان کے ناموں کی نیازیں دیں، یہ کہیں بھی پروول نہیں ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتے، میں بالکل ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے ولی جو تھے وہ اللہ کے دوست تھے، اور وہ اللہ کے اتنا قریب تھے، اتنا تو ہم کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ گناہ کر کے بھی اللہ سے توبہ کر لیتے تھے۔ انہوں نے بالکل کسی کو بھی ایسی تعلیم نہیں دی کہ جب ہماری ڈیتھ ہو جائے تو آپ ہمارے مزارات بنوائیے گا اور وہاں آ کر ہم سے مانگیے گا، ہمارے لیے منتیں مانیے گا، یا کہیے گا کہ یا بابا جی، یا شہباز قلندر، یا داتا علی حجویری، یہ آپ ہماری دعائیں قبول کریں۔ اس طرح کی چیزیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک ولی کا آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہیں وہ ضرور آئیں، جب میری ڈیتھ ہو جائے تو آپ میرے مزار پہ آیا کریں، تو آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح شرف بخشا جائے گا۔ کسی کے پاس بھی یہ پروول نہیں ہے، یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہیں، یہ ہمارے خود ساختہ گناہ ہیں جو ہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ مجھ سے کوشچن کیا گیا ہے کہ کیا مزاروں پہ منت مان سکتے ہیں؟ آپ مزاروں پہ منت کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اللہ سے منت ماننی ہے، آپ کو 101 روپے چڑھا کر جو چیز بابا جی نے دینی ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو فری میں نہیں دے سکتا آپ کی ایک دعا میں؟ ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر پراپر ایمان نہیں رکھتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمیں دے سکتا ہے، اس کے اکراس جا کر ہم دوسرے بابا جیوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مزار پہ، فلاں مزار پہ جا کر مانگو تو ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جائیں نہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، لیکن آپ لوگ وہاں جا کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، ہم آپ کا نام لے کر مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے سے ہمیں عطا کر، مانگیں صرف اللہ سے۔ اگر آپ نے منت ماننی ہے، کسی بھی آپ غیر اللہ کا نام لے کر مانیں گے، آپ کو اس کا گناہ ہوگا، بالکل اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی میں ایک حدیث ترمذی کی اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ انہیں سامنے کر کے نماز پڑھو، یعنی کہ ہم قبروں کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازے میں نہ رکوع ہوتے ہیں نہ سجود، کیونکہ سجدہ ہم اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں، انسانوں، فوت ہوئے انسانوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث ہے کہ ہم انہیں سامنے کر کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور ان پر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبریں پختہ کی جائیں، ان پر لکھا جائے، ان پر عمارت بنائی جائے۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے جو بھی مزارات سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں منع کیا گیا ہے، جس کی ہم امت ہیں اسی نے ہمیں منع کر دیا، تو پھر ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اور کس لیے ہم مزارات پہ جا رہے ہیں؟ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم کس کو فالو کریں؟ کس نے ہم سے یہ کہا کہ وہاں جانے سے آپ کو ثواب ہوگا، وہاں جا کر آپ منت مانیں گے تو آپ کی منتیں پوری ہوں گی؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اس کے بعد کوشچن ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز دینا بالکل نہیں دے سکتے آپ۔ غیر اللہ کے نام کی نیاز دینا جو ہے وہ جائز نہیں، اللہ کے نام پہ دیں، آپ جو دینا چاہتے ہیں اللہ کے نام پہ دیں۔ آپ اللہ کی راہ میں یقین کریں کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر 2% دیں گے تو وہ آپ کو اس کا ٹرپل سے بھی زیادہ کر کے دکھائے گا، آپ کو وہ 100% دے گا۔ آپ 2% دیں گے، وہ آپ کو 100% دے گا۔ آپ اس پہ یقین کر کے تو دیکھیں، آپ کو کسی سے ماننے کی، کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد کوشچن ہے کہ کیا عورتیں مزارات پہ جا سکتی ہیں؟ عورتوں کا مزارات پر، قبرستانوں میں جانا کہیں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، یعنی کہ جو عورتیں قبر کی زیارت کریں گی اس پر لعنت ہوگی۔
تو ہم کیوں ایسی عورتیں بننا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہم پر لعنت ہو یا اللہ کی ہم پر لعنت ہو؟ تو کیا ہم پھر اللہ کے محبوب بندے ہو سکتے ہیں اگر ہماری غلطیاں ہیں اور اللہ ہم پر لعنت کرے تو؟ اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورت اور قبروں پر مسجد بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ جا کر وہاں چراغاں کرتے ہیں، میلہ چراغاں ہوتا ہے، یا وہاں پر ہم نے مسجد بنائی ہوئی ہے کہ ایک سائڈ پہ مزار ہے، دوسری سائڈ پہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ہے طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے قبروں کو مزار بنانے سے منع کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب مزار بنانے سے ہی ہمیں منع کر دیا گیا تو وہاں پر جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی لحاظ سے، میرے تو کسی لحاظ سے یہ بات جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اتنی احادیث اب بتا دی ہیں کہ آپ لوگوں کی کنفرمیشن کے لیے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کس بک سے اسے پڑھا ہے، تو آپ لوگ بھی اسے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بات نہیں ہے۔ اور یہ مزارات پر جانا ہم اپنے لیے ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بن رہا ہے، ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو خود کو اس چیز سے تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں، میں اہل حدیث یا کسی بھی ایسے فرقے سے بلونگ نہیں کرتی ہوں کہ میں یہ کہوں گا، آپ لوگ کہیں کہ اس فرقے کی وجہ سے میں روک رہی ہوں۔ میں نے احادیث آپ کو بتائی ہیں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی بھی میری طرح تھوڑی سی کریکشن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں اہل سنت ہوں اور میں نے یہ سب چیزیں جو بھی کہی ہیں حدیث سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بتائی ہیں، خود سے کچھ نہیں میں نے کہا، اور نہ ہی میرا مقصد جو ہے وہ کسی بھی دوسرے فرقے میں تضاد ڈالنے کا ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو ایک بار ضرور چیک کر لیں کہ حدیث میں ہم سے کیا کہا گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ میں ہر اس چیز کو، میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ہر اس چیز کے جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، کسی بھی فرقے کی ہو، آپ اس چیز کو اڈاپٹ کریں جو اللہ کے نبی نے فرمائی، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں ہم نے خود سے ایڈ کر دی، جو بدعتیں ہم نے خود سے ایڈ کر دی ہیں، ان سے تھوڑا سا اوائڈ کریں، بلکہ ٹوٹلی اوائڈ کریں۔ اگر ہمیں اللہ کے محبوب بندے بننا ہے، اگر ہمیں اس کے پاس جانا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔